فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کنفلکٹ تقریباً 100 سال سے چل رہا ہے، لیکن آج تک یہ مسئلہ حل ہونے کے نزدیک بھی نہیں گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کنفلکٹ کی ہسٹری جانیں گے۔ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس وقت فلسطین پر سلطنت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کی حکومت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب فلسطین میں مسلمان اکثریت میں تھے اور کرسچن اور جیوز مائنورٹی میں تھے۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کولیپس کر گئی اور اس تمام خطے کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ پھر بعد میں جب برطانیہ اور فرانس نے اس تمام خطے کو ڈیوائیڈ کیا تو فلسطین برطانیہ کے حصے میں آ گیا۔ برطانیہ نے جیسے ہی فلسطین پر کنٹرول سنبھالا تو بڑی تعداد میں یہودی برطانیہ سے فلسطین آنے لگے۔ لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ علاقہ مخصوص کر دیا۔ اسی وقت یورپ میں یہودی زائنسٹ موومنٹ یا صہیونی تحریک چل رہی تھی۔ اس تحریک کا مطلب تھا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ یہودی ایک مذہب ہی نہیں بلکہ قوم ہے جس کی ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ لڑائی دو گروپس کے درمیان ہے جو ایک خطے کو اپنا کلیم کرتے ہیں۔ 1920 سے 1940 کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی۔ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کے بڑے بڑے گروپس فلسطین آنے لگے۔ جیسے جیسے یہودیوں کی آبادی بڑھتی گئی تو مقامی عرب لوگوں اور یہودیوں کے درمیان کنفلکٹس بھی بڑھنے لگے۔ ان یہودیوں نے اپنی ملٹری بنا لی۔ اس ملٹری نے مقامی عرب لوگوں سے لڑائی اور برطانیہ کے کنٹرول کے خلاف ریزسٹنس بڑھا کر الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب 1947 تک یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ اس خطے کو دو ریاستوں میں کاٹ دیا جائے، ایک ریاست یہودیوں کے لیے جس کا نام اسرائیل اور دوسری ریاست مقامی عرب لوگوں کے لیے جس کا نام فلسطین ہوگا۔ اسی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ یروشلم ان دونوں ریاستوں کا کیپٹل یا بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اسرائیل نے تو یہ فیصلہ تسلیم کر لیا، لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ فیصلہ ایک زیادتی تھی۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا اور اس سے اگلے ہی دن جارڈن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ اس جنگ کو النکبہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے ممالک میں جانا پڑا۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیت لی اور اس کے بعد اسرائیل کے کنٹرول میں وہ حصہ بھی آ گیا جو ایکچولی میں فلسطین کا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسرائیل نے تقریباً پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب فلسطینیوں کے پاس صرف غزہ کا علاقہ بچ گیا تھا۔ اس وقت غزہ ایجپٹ یعنی مصر کے کنٹرول میں تھا۔ 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں شام سے گولان ہائٹس، جارڈن سے ویسٹ بینک اور ایجپٹ سے غزہ اور سینائی کا کنٹرول آ گیا۔ فلسطین پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اسرائیل فلسطین پر حکومت کرنے لگا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اپنے علاقے چھڑوانے کے لیے اسرائیل سے دوبارہ جنگ کی۔ اس جنگ کو یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور اسرائیل نے مصر کے علاقے سینائی کو واپس کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی جارڈن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہ جو غزہ اور ویسٹ بینک کے علاقے ہیں ان میں فلسطینیوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ان علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں کو اپنے آبائی گھر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسرائیل کے مطابق اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے تو اس سے فلسطینیوں کی آبادی میں اضافہ ہوگا جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے۔ اسرائیل اب تک ویسٹ بینک پر قابض ہے، لیکن غزہ کی پٹی سے اس نے سن 2005 میں اپنی فوجیں نکال لی تھیں۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں اپنی سیٹلمنٹس بنا لی ہیں جہاں اب تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ اسرائیل کے قانون کے مطابق دنیا میں کہیں بھی پائے جانے والے کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی آٹومیٹک سٹیزن شپ مل جاتی ہے۔ سن 2007 میں غزہ کا اقتدار حماس نے سنبھالا۔ حماس فلسطینی اکثریت پسند گروپ ہے۔ تب سے اب تک حماس اسرائیل سے بہت سی جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ بھی حماس نے اسرائیل پر بہت سے راکٹس اور دوسرے حملے بھی کیے ہیں اور اسرائیل نے بھی حماس کو کئی دفعہ فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔ 2007 سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کیا ہوا ہے تاکہ حماس کو آئسولیٹ کر سکیں اور اسرائیل کے شہروں کو حماس کے حملوں سے بچا سکیں۔ مختلف اسلامی اور غیر اسلامی ممالک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس جنگ کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ الجھتا جا رہا ہے۔